تقریباً 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے کسی بستی میں ایک بہت ہی نیک اور عقلمند درویش رہتا تھا۔ اس کا بچپن سے ایک ہی دوست تھا۔ وہ دوست بچپن سے ہی گونگا تھا اور ایک ٹانگ سے معذور بھی تھا، اور اس کو اپنے دوست سے ملے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک دن اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے دوست سے ملنے جائے۔ اگلے دن وہ اپنے دوست سے ملنے اس کے گاؤں کی طرف پیدل چل پڑا۔ گاؤں کافی دور تھا اور راستے میں کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی آتے تھے۔ درویش اپنی ہی دھن میں چلتا جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں اسے ایک اجنبی شخص ملا۔ وہ شخص درویش کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ درویش نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا، کسی کے ساتھ چلنے سے سفر جلدی کٹ جائے گا۔ چلتے چلتے درویش نے اس شخص سے اس کا نام پوچھا۔ اس شخص نے اپنا نام قابض بتایا۔ درویش کو یہ نام کچھ عجیب سا لگا اور سوچنے لگا یہ کیسا نام ہے، لیکن اس نے نام کے بارے میں مزید کچھ پوچھنا ضروری نہ سمجھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے کہ راستے میں ایک گاؤں آیا۔ اجنبی نے درویش سے کہا، آپ آگے چلو، مجھے اس گاؤں میں کسی کو پیغام دینا ہے، میں آپ سے آگے جا کر ملتا ہوں۔ درویش نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ تب ہی گاؤں میں خبر پھیلی کہ ایک شخص کو بیل نے مار دیا۔ جیسے ہی بیل نے اس شخص کو مارا، تھوڑی ہی دیر بعد اجنبی شخص واپس آ کر درویش کے ساتھ مل گیا۔ پھر دونوں چلتے چلتے دوسرے گاؤں کے باہر پہنچے، جہاں ایک چھوٹا سا کاروان بنا ہوا تھا۔ وہاں رکھنے کا انتظام بھی اچھا لگ رہا تھا۔ درویش کے دوست کا گاؤں ابھی وہاں سے دور تھا اور رات بھی ہونے والی تھی۔ درویش نے اجنبی سے کہا، رات ہونے والی ہے، سارا دن چلتے چلتے تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے، اس لیے ہم یہی کھانا کھا کر آرام کر لیتے ہیں، صبح آرام سے آگے کا سفر کریں گے۔ اجنبی نے کہا ٹھیک ہے، ویسے بھی مجھے اس گاؤں میں کسی کو کچھ ضروری سامان دینا ہے، آپ کھانا کھاؤ اور آرام کرو، میں بعد میں آ کر کھانا کھا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد اس گاؤں میں دھواں اٹھتا دکھائی دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں میں آگ لگ گئی۔ درویش نے حیرانی سے سوچا کہ یہ شخص جہاں بھی جاتا ہے وہاں کسی نہ کسی طرح کا نقصان ضرور ہو جاتا ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ لیکن درویش نے رات کو اجنبی سے اس بارے میں کوئی ذکر نہ کیا۔ صبح دونوں پھر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ کچھ دور جا کر ایک اور گاؤں آیا۔ اجنبی نے پھر درویش سے کہا، آپ آگے چلو، مجھے اس گاؤں میں بھی کچھ ضروری کام ہے، میں کام ختم کر کے آپ سے ملتا ہوں۔ یہ کہہ کر اجنبی شخص جانے لگا، لیکن اس بار درویش آگے نہیں بڑھا، بلکہ وہیں کھڑا ہو کر اس اجنبی کو دیکھتا رہا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ تب ہی لوگوں کی آواز سنائی دینے لگی کہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا اور وہ مر گیا۔ ٹھیک اسی وقت وہ اجنبی واپس درویش کے پاس آ گیا، لیکن اس بار درویش سے برداشت نہ ہوا اور اس نے اس شخص سے پوچھ ہی لیا، تم جہاں بھی جاتے ہو وہاں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، درویش جی، آپ تو مجھے بہت بڑے عالم لگتے ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ عالموں کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن آپ اب تک سمجھ نہ پائے کہ میں کون ہوں۔ درویش نے کہا، میں تو سمجھ گیا ہوں، لیکن میرے دل میں کچھ شک ہے، اگر تم خود اپنے بارے میں بتا دو تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ اجنبی نے جواب دیا، میں موت کا فرشتہ ہوں اور اللہ کے حکم سے ان لوگوں کی جان لیتا ہوں جن کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ درویش کو پہلے سے ہی اس بات کا شک تھا، پھر بھی موت کے فرشتے سے یہ بات سن کر وہ گھبرا گیا۔ پھر بھی ہمت کر کے اس نے پوچھا، اگر یہ بات ہے کہ تم واقعی موت کا فرشتہ ہو تو بتاؤ اگلی موت کس کی ہے؟ موت کے فرشتے نے کہا، اگلی موت تمہارے اس دوست کی ہے جس سے تم ملنے جا رہے ہو، اور اس کی موت کا اسباب تم خود بنو گے۔ یہ بات سن کر درویش سہم گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ واقعی موت کا فرشتہ ہے تو اس کی بات بھی سچ ہوگی، اور اس کی وجہ سے اس کے بچپن کے سب سے قریبی دوست کی موت ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنے دوست سے ملنے نہ جائے، کم سے کم وہ اس کی موت کا سبب تو نہ بنے گا۔ موت ہوگی کہ فرشتے نے کہا، تم جو سوچ رہے ہو وہ سب مجھے پتا ہے، لیکن اپنے دوست سے نہ ملنے سے تقدیر نہیں بدل جائے گی، تمہارے دوست کی موت یقینی ہے اور وہ کچھ اگلے لمحوں میں ہو جائے گا۔ موت کے فرشتے کی ایسی باتیں سن کر درویش کو صدمہ سا لگا، کیونکہ موت کا فرشتہ اس کے دل کی بات بھی جان گیا تھا، جو کہ ایک عام انسان کے لیے ممکن نہیں۔
اب درویش کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی موت کا فرشتہ ہے، اس لیے وہ اپنے دوست کی موت کا سبب نہ بنے۔ اس نے فوراً واپس اپنے گاؤں کی طرف مڑنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی وہ مڑا اسے اپنا دوست تیزی سے اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ اپنے دوست کو دیکھ کر بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے دوست کے آنے کی رفتار دیکھ کر درویش کو لگا جیسے وہ کافی وقت سے اس کے پیچھے ہی آ رہا ہو، لیکن وہ بچپن سے ہی گونگا تھا اور ایک ٹانگ سے معذور تھا، اس لیے نہ تو وہ درویش تک پہنچ پا رہا تھا اور نہ ہی آواز دے کر اسے روک پا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ درویش کے قریب پہنچا، اچانک اس کی موت ہو گئی۔ درویش حیرت سے موت کے فرشتے کی طرف دیکھنے لگا، جیسے وہ پوچھنا چاہ رہا ہو کہ آخر ہوا کیا۔ موت کے فرشتے نے درویش کے دل کی بات سمجھ لی اور بولا، تمہارا دوست پچھلے گاؤں سے ہی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، لیکن وہ معذور اور گونگا ہونے کی وجہ سے تم تک نہیں پہنچ سکا۔ اس نے اپنی ساری طاقت لگا کر تم تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت نہیں ہوتی، اس لیے دل کا دورہ پڑنے سے تمہارے دوست کی موت ہو گئی، کیونکہ وہ تم سے ملنے کے لیے اپنی حدود سے بڑھ کر تمہارے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس لیے تم ہی اس کی موت کا سبب بنے۔ درویش کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ واقعی موت کا فرشتہ ہے اور اس کا کام جانداروں کی جان لینا ہے۔ درویش ایک عالم انسان تھا، اس لیے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ موت پر حق ہے، کسی کا بس نہیں چلتا، ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے۔ یہی سوچ کر اس نے خود کو سنبھال لیا، لیکن اچانک درویش کے دل میں اپنی موت کے بارے میں جاننے کی خواہش جاگی۔ اس نے موت کے فرشتے سے کہا، جب میرے دوست کی موت ہوئی تھی تو تم شروع سے ہی میرے ساتھ کیوں چل رہے تھے؟ موت کے فرشتے نے جواب دیا، میں تو سب کے ساتھ چلتا ہوں اور ہر پل چلتا ہوں، لیکن لوگ پہچان نہیں پاتے، کیونکہ لوگوں کے پاس اپنی پریشانیوں کے علاوہ کسی اور شخص، چیز یا واقعے کے بارے میں سوچنے یا اسے دیکھنے اور سمجھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ درویش نے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ میری موت کب اور کیسے ہوگی؟ موت کے فرشتے نے کہا، اگرچہ کسی عام جاندار کے لیے جاننا مناسب نہیں، کیونکہ کوئی بھی اپنی موت کے بارے میں جان کر دکھی ہی ہوتا ہے، لیکن تم عالم انسان لگتے ہو اور اپنے دوست کی موت کو جتنی آسانی سے برداشت کر لیا، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ تم اپنی موت کے بارے میں بھی جان کر دکھی نہیں ہوں گے۔ تو سنو، تمہاری موت آج سے ٹھیک ماہ بعد آج کے ہی دن کسی دوسرے ملک میں پھانسی لگنے سے ہوگی، اور سب سے حیران کن بات یہ ہوگی کہ تم خوشی خوشی پھانسی قبول کر لو گے۔ یہ کہہ کر موت کا فرشتہ وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اب اس کے پاس درویش کے ساتھ چلنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ درویش نے اپنے دوست کا آخری رسم ادا کر کے اپنے گاؤں واپس چلا گیا۔ لیکن دوستو، کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اپنی موت کی بات جان کر پریشان تو ضرور ہوتا ہے، اور موت سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے۔ درویش نے بھی یہی کیا، جو کہ وہ ایک عالم شخص تھا، اس کی پہچان اس کے ملک کے خلیفہ تک تھی۔ درویش نے سوچا کہ خلیفہ کے پاس تو کئی عالم مشیر ہوتے ہیں، وہ میری موت سے متعلق مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ یہ سوچ کر درویش دربار میں جا پہنچا اور خلیفہ کو اپنی ساری کہانی سنا دی۔ خلیفہ نے اپنے مشیروں کو یہ بات بتائی اور ان سے مشورہ مانگا۔ آخر میں سب نے غور کر کے کہا کہ اگر درویش کی بات سچ ہے تو اس کی موت بھی 6 ماہ بعد ہی ہوگی، لیکن موت تب ہوگی جب وہ کسی دوسرے ملک میں جائے گا۔ اگر وہ دوسرے ملک میں جائے ہی نہ تو موت بھی نہیں ہوگی۔ مشیروں کا یہ مشورہ خلیفہ کو بھی اچھا لگا، اس نے درویش کے رہنے کا انتظام محل میں ہی کر دیا اور خلیفہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی درویش سے ملنے کی اجازت نہ دی۔ لیکن درویش اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتا تھا، تاکہ یہ نہ لگے کہ وہ خلیفہ کی قید میں ہے، لیکن درویش ڈر کے مارے خود ہی کہیں نہیں آتا جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور درویش کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ وہ دن بھی آ گیا جب درویش کی موت ہوئی تھی۔ اس دن درویش ڈر کے مارے جلدی سو گیا تاکہ رات جلدی گزر جائے اور اگلا دن آ جائے اور اسی طرح موت ٹل جائے۔ لیکن دوستو، درویش کو نیند میں چلنے کی بیماری تھی اور اس بیماری کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، اسی لیے خلیفہ یا کسی حکیم کو اس بیماری کے بارے میں بتانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ درویش اپنی موت کے بارے میں بہت پریشان تھا، اور نیند میں چلنے کی بیماری تب آتی ہے جب نیند ٹھیک سے نہ آئے۔ رات کو درویش کو نیند میں چلنے کا دورہ پڑا۔ وہ اٹھا اور محل سے نکل کر گھوڑوں کے استبل میں جا پہنچا۔ درویش خلیفہ کا خاص مہمان تھا، اس لیے کسی چوکیدار نے اسے نہیں روکا اور نہ ہی کوئی پوچھ گچھ کی۔ استبل میں پہنچ کر وہ سب سے تیز چلنے والے گھوڑے پر سوار ہوا اور نیند میں ہی اپنے ملک کی سرحد سے باہر پڑوسی ملک میں چلا گیا۔
صرف یہی نہیں، وہ پڑوسی ملک کے خلیفہ کے محل میں جہاں پہنچا، وہاں کے چوکیداروں نے بھی اسے نہیں روکا اور نہ ہی کوئی پوچھ گچھ کی، کیونکہ رات کا آخری پہر ہونے کی وجہ سے سب سو رہے تھے۔ درویش سیدھا خلیفہ کے خزانے والے کمرے میں جا پہنچا اور وہ بھی جا کر لیٹ گیا۔ صبح ہوئی تو خزانچی نے درویش کو خزانے والے کمرے میں سوتے ہوئے دیکھا۔ اس سے خلیفہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے درویش کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ خلیفہ نے درویش کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب درویش کو دربار میں لایا گیا، خلیفہ نے اسے دیکھتے ہی غصے میں پھانسی کی سزا سنا دی اور کہنے لگا، اگر تم چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ہماری چھوٹی سی ریاست کے لوگ بھوکے مرنے لگتے، اس لیے ہاتھ کاٹنے کی بجائے پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے، تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ پھانسی کی سزا سن کر درویش کانپ اٹھا، پھر بھی کچھ ہمت کر کے اس نے خلیفہ سے کہا، جناب علی، مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ کے محل میں کیسے پہنچ گیا، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کے خزانے والے کمرے میں کیسے آیا، میں کوئی چور نہیں ہوں، کسی چوکیدار نے مجھے روکا کیوں نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ آج میری موت ہونی تھی اور اب ہو رہی ہے۔ خلیفہ کو یہ بات کچھ عجیب لگی۔ اس نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم کہ آج تمہاری موت ہونی تھی؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ درویش نے پچھلے 6 ماہ کی ساری کہانی سنا دی اور کہا، حضور، مجھ میں یا کسی عام انسان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ خلیفہ کے دربار میں اور خلیفہ کی موجودگی میں چوری کر سکے۔ خلیفہ کو درویش کی بات میں کچھ سچائی دکھائی دی، لیکن اس نے سوچا کہ شاید یہ اپنی موت سے بچنے کے لیے موت کے فرشتے اور اپنی موت کی پیشگوئی کا بہانہ بنا رہا ہے۔ خلیفہ نے کہا، اگر تمہاری یہ بات سچ ہے اور آج تمہاری موت کا دن ہے جیسا کہ موت کے فرشتے نے کہا تھا، تو میں تمہاری موت کا سبب نہیں بنوں گا، لیکن اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو آج ضرور تمہاری موت کا دن ہوگا۔ اس نے فوراً کہا، سپاہیوں کے ہاتھ ایک خط پڑوسی ملک کے خلیفہ کو بھیجا اور درویش کی بات کی، سچائی کا ثبوت مانگا۔ شام تک سپاہی واپس آئے اور بتایا کہ درویش جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ پڑوسی ملک کے خلیفہ نے درویش کے رہنے کا مکمل انتظام اپنے محل میں کیا تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے درویش اس کا مہمان تھا۔ کل خلیفہ نے آخری بار درویش سے اس کے آرام کمرے میں ملاقات کی تھی اور اس کے بعد وہ اس ملک میں کیسے پہنچا اس کو کوئی اطلاع نہیں، اس لیے اس ملک کے خلیفہ کے مطابق درویش کو پھانسی دینا مناسب نہیں۔ اب خلیفہ کے سامنے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی۔ اس نے بغیر جانچ پڑتال کے درویش کو پھانسی کی سزا سنا دی تھی۔ اگر درویش کو پھانسی نہ دی جاتی تو خلیفہ کے کلام کی توہین ہوتی، اور اگر سزا پر عمل ہوتا تو درویش کی بے گناہی موت ہو جاتی۔ خلیفہ نے اپنے مشیروں سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ مشیروں نے کہا، حضور، درویش کو کچھ داغے سے پھانسی دیں، کچے داغے سے پھانسی دیں، اس طرح آپ کے دیے گئے حکم کی عزت بھی رہ جائے گی اور کچا داغا درویش کو پھانسی نہیں دے گا، اس کی جان بچ جائے گی۔ خلیفہ کو یہ مشورہ اچھا لگا۔ اس نے حکم دیا کہ درویش کے لیے کچے داغے کا بندہ بنایا جائے۔ درویش کو پھانسی پر چڑھانے کی تیاری ہوئی۔ سب لوگ خوشی سے دیکھ رہے تھے کہ نہ تو درویش مرے گا اور نہ ہی خلیفہ کا وعدہ جھوٹا ہوگا۔ درویش کو بھی یقین تھا کہ کچے داغے سے اس کی موت نہیں ہوگی، اس لیے وہ خوشی خوشی پھانسی پر چڑھنے کو تیار تھا، جیسا کہ موت کے فرشتے نے کہا تھا۔ لیکن جیسے ہی درویش کو پھانسی دی گئی، کچا داغا ٹوٹ گیا، لیکن ٹوٹنے سے پہلے اس نے اپنا کام کر دیا۔ درویش کی گردن رگ کچے داغے سے کٹ چکی تھی۔ درویش زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ ہر سانس کے ساتھ اس کی گردن سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے درویش کا جسم مکمل طور پر ساقط ہو گیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ اتنا کمزور داغا کسی کی موت کا سبب کیسے بن سکتا ہے، لیکن واقعہ ہو چکا تھا۔ تقدیر نے اپنا کام کر دیا تھا۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم چاہے کتنی ہی احتیاط کریں، کتنی ہی تدابیر کر لیں، لیکن ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں تقدیر کے لکھے کو نہیں مٹا سکتے۔ ہر واقعہ اور اس کی پوری ترتیب پہلے سے تشدد ہوتی ہے، ہم اسے ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا نے ہمیں مستقبل جاننے کی طاقت نہیں دی تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے جی سکیں۔ یہی بات درویش پر صادق آتی ہے۔ اگر درویش نے موت کے فرشتے سے اپنی موت کے بارے میں نہ پوچھا ہوتا تو وہ 6 ماہ تک خلیفہ کے محل میں ڈر ڈر کر جینے کی بجائے بہتر زندگی گزار لیتا۔ صرف ایک چیز تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے اور وہ ہے دعا۔ کہتے ہیں کہ دعا میں اگر خلوص ہو اور سچے دل سے مانگی جائے تو خدا تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ہمیشہ ہی اچھی تقدیر اور اچھے مستقبل کی دعا کریں۔ یہ کہانی بہت پرانی ہے، اسے ہم نے اپنے الفاظ میں
بتایا ہے۔ کہانی اس وقت کی ہے جب انسان موت کے فرشتے کو دیکھ سکتا تھا۔ اب اس کہانی میں کتنی صداقت ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔